بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ رجیم نے، اس نظام نے لوگوں کا جو حال کر دیا ہے، اب یہ جہاں جائیں گے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، چاہے کوئی منسٹر ہو، چاہے کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کا یہی حال ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے، امیر مقام جو منسٹر ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، کشمیر افیئرز کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے ان کو وزیر بنایا گیا ہے جی، اور صدر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے نون لیگ کے، وہ امیر مقام جو پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہے، پھر دوبارہ نواز شریف کے ساتھ آ گئے۔ وہ امیر مقام جب لوگوں میں گئے ہیں کہ جی ان سے بات چیت کرنے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہوئے۔ یہ حال ہو گیا ان کا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کرکٹ کا ہی برا حال کیا ہے، کرکٹ کی تباہی کی ہے، ہر میدان میں انہوں نے تباہی اور ظلم کی نئی داستانیں لکھی ہیں۔ اب یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگوں میں جا نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہے کہ مریم صاحبہ کہتی تھیں کہ عمران خان یہ تو ہیلمٹ پہن کر جائے گا اگر جانا ہو کہیں، دیکھنا اس نے بڑی مہنگائی کی، فلاں کیا، یہ کیا۔ بھئی آپ نے تو اس سے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے، اور اس پر جھوٹ کے ہم نے مہنگائی کم کر دی، ہم نے کنٹرول کر لی ہے۔ پھر یہ کہ ظلم دیکھیں کتنا کیا ہے، تو اس وجہ سے لوگ ان کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ شیم کے نعرے لگے ہیں، دیا میر میں یہ امیر مقام جو ہے وہاں پر پہنچے اور ان کے خلاف یہاں پر نعرے لگ گئے ہیں۔ یہ تو حال ہوا ہے امیر مقام صاحب کا۔ اور اب بات یہ ہے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ اصل میں لبریز ہو چکا ہے، لوگ اب مزید ان کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ لوگ ہم میں آئیں ہی نہ، اس لیے اب یہ حال ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کس منہ سے جائیں گے لوگوں میں، کس طرح یہ ووٹ مانگیں گے، کیا کریں گے؟ ابھی سے ان کا یہ حال ہے، تو کس طرح یہ لوگ لوگوں کا سامنا کر سکیں گے؟ کیونکہ جب یہ منسٹر ہوتے ہوئے پروٹوکول میں آ رہے ہیں تو اس وقت یہ حال ہے، تو ووٹ مانگنے کی تو بات ہی بہت دور ہے۔ اب لوگوں کا غم و غصہ کم ہی نہیں ہو رہا، کرکٹ کا جو حال کر دیا جب سے یہ رجیم، یہ نظام آیا ہے، مسلسل تیسری دفعہ ہے کہ ہم آئی سی سی کے ٹورنامنٹ سے پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو رہے ہیں۔ مگر اس دفعہ دکھ سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہم میزبان تھے، 30 سال کے بعد میزبانی ملی۔ اب مجھے بتائیے، کہیں گے جی لوگ نہیں آتے اسٹیڈیم میں، کیا لینے آئیں گے جب ان کی ٹیم ہی باہر ہو گئی ہے؟ تو اگلے میچز میں کیا ہوگا؟ شروع کے میچز میں آپ کی پہلے راؤنڈ میں میزبان ٹیم باہر ہو جائے تو کہیں بھی ہو رہا ہو، انٹرسٹ کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تو حال ہی برا ہو گیا، 30 سال بعد کرکٹ آئی جی ریوائول ہوگا، فلاں ہوگا، کیا خاک ہوگا۔ ہر کوئی پلیئرز کو برا کہہ رہا ہے، زیادہ تر لوگ پلیئرز کو برا کہہ رہے ہیں، جی فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، کپتان کی غلطی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر کوئی کوچ پر آ جائے گا، نہیں، نظام کی غلطی ہے، نظام کی۔ آپ کب تک یہ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے غلط کر دیا، فلاں نے کر دیا؟ بھئی آپ نے اداروں میں چھوڑا ہی کچھ نہیں، آپ نے ان کو لگایا ہی اس بیسس پر ہے اگر کسی جگہ پر کہ جی یہ ہمارے لیے کس طرح سرو کرے گا، فلاں کس طرح کرے گا، ان کی سوچ ہی ختم کر دی آپ نے۔ ان کو استعمال کس طرح کیا کھلاڑیوں کو اپنی پروموشن کے لیے، اپنے ساتھ تصویریں اتروانے کے لیے کہ جی اس منسٹر کے ساتھ اور یہ اور وہ، کہ جی ہم ان پلیئرز کے تھرو اس نظام کو لیجیٹیمیسی دے دیں، کسی ادارے کے کسی کرتا دھرتا کے ساتھ تصویریں آ جائیں، ویڈیوز آ جائیں، تصویریں آ جائیں، کہ اس نظام کو کسی طرح سے ایک سپورٹ مل جائے عوامی کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، دیکھیں پلیئرز بھی تو جا رہے ہیں۔ ان کا بھی قد کاٹ کم کر دیا اور اس کے بعد حال ہی کر دیا۔ اب ایک اور خبر سن لیجئے۔ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ نے عجیب و غریب دعوے کیے ہیں، عجیب و غریب باتیں بھی کی ہیں۔ ایک طرف وہ کہتی ہے ان کو بڑی ہمدردی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں سے، پھر انہوں نے پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے سراہا بھی ہے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو، کہتی ہے ان کو سراہنا چاہیے۔ عمران خان پر شدید تنقید بھی کی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں پر ساتھ ساتھ تنقید بھی کی ہے کہ باہر سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اس طرح سے ٹرمپ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جی میں اپنی پارٹی بناؤں گی، میں کسی پارٹی کو جوائن نہیں کروں گی۔ پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کی، نہ کراچی میں صفائی ہے، نہ لاہور میں صفائی ہے، کوئی بہتری نہیں آ رہی، یہ حکومتیں ایسی ہی چل رہی ہیں۔ مگر ایک حیران کن بات انہوں نے کی کہ جی عمران خان کو زیادہ عرصے تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ پاؤں پکڑ لیں عمران خان، معافی تلافی کروا لیں تو پھر فوری رہائی ہو سکتی ہے۔ اور باقی وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی آسانی سے ریلیف نہیں ملنا، لیکن زیادہ عرصہ عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر اب اس کی بھی وضاحت کر دیتی ہیں کہ زیادہ عرصہ کیوں نہیں رکھا جا سکتا عمران خان کو جیل میں، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو آگ بگولا ہو رہی تھیں اور بہت سی انہوں نے پریس کلب میں، کراچی پریس کلب میں باتیں کی، مگر یہ جملہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ عمران خان کو زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آنی ان کے بقول، چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے، آسانی سے نہیں چھوٹ ملے گی۔ پھر
یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ پھر بھی عمران خان کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھا نہیں جا سکتا. اب ایک جماعت ہے، ایک شخص ہے جو اس نظام کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ ہے قیدی نمبر 804. پولیٹیکلی آپ دیکھیں سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور اس کی جماعت. ایک طرف آپ نے دیکھا، ہم نے اس پر بات بھی کی تھی، منڈی بہاؤدین میں تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر توڑے گئے، گاڑیاں توڑی گئیں، جا کر شیشے توڑ دو، فرنیچر تباہ کر دو. یہ ابھی کیا گیا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے، پچھلے 3 سال سے ہی ہو رہا ہے، مگر اب پھر کیا گیا ابھی حال ہی میں. مگر دوسری طرف آپ دیکھیے، اس کو ڈیفائنس کہیں، اس کو ریزسٹنس کہیں، اس کو ڈٹ جانا کہیں، اس کو حوصلہ کہیں. اب یہ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے ضلعی دفتر کو کھول دیا گیا ہے. یہ وہاں پر لوگ بھی آئے ہیں، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. وزیر آباد آپ جانتے ہیں وہی جگہ جہاں پر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، گولیاں چلی تھیں. تو اب یہ 9 مئی کے بعد یہ دفتر کھلا ہے جی، تب سے یہ بند تھا، تو اب اس کے بعد یہ دفتر کھل رہا ہے. بہرحال یہ ہوتا ہے، دفتر کھلتا ہے، پھر جناب چھاپے پڑتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، مگر وہ ریزسٹنس جاری ہے اس بوسیدہ اور گلے رسے نظام کے خلاف، جو لوگوں کو کچھ نہیں دے رہا سوائے ظلم اور زیادتی جبر کے. اور جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کرکٹ ایک بہت زبردست مثال ہے کہ جس طرح اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم وہ آخری جنریشن ہے کہ جس کا انٹرسٹ کرکٹ میں ہے، اب اگلی جنریشن کا نہیں ہوگا. ابھی سے آپ دیکھیے بچوں میں فرق پڑ رہا ہے، بچے اب اس طرح سے نہیں اس طرف آ رہے کرکٹ کی طرف، یا اتنا رجحان نہیں ہے، اوور آل کم ہو گیا ہے. تو اس کا فرق سب کو پڑنا ہے، یہ سارے نظام میں بیٹھے لوگوں کو پڑنا ہے. اس کا فرق ٹیلی ویژن پر پڑے گا، جس طرح پہلے انہوں نے برباد کر دیا سارا نیوز کا. اب اگر سپورٹس کا کچھ تھا بھی، فرض کیجئے جب میچز ہوتے تھے تو سپورٹس کے رائٹس لے کر کوئی چینل کہتا ہے جی ہم دکھا دیں یا پاکستان میں دکھا دیں، سپورٹس پر ڈسکشن ہو جائے، پروگرام ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس ڈسکشن کرنے کو رہے گا ہی کچھ نہیں، لوگ دیکھیں گے ہی نہیں، نہ آپ کو کمنٹیٹر ملیں گے، نہ لوگوں کی توجہ ہوگی، نہ آپ کو سپانسرز ملیں گے. یہ سب اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کا انٹرسٹ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں لوگوں کا سیاست سے انٹرسٹ ختم کر دیا، لوگوں کا اس چیز سے انٹرسٹ ختم کر دیا کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، بہتری کر سکتے ہیں. جس کے پاس کچھ وسائل ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، وہ یہی سوچنے لگ گیا. اب سوچ ہی آ گئی ہے، صلاحیتی سوچ کی صلاحیت ہی انہوں نے چھین لی سب سے. دوسری طرف جناب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور بڑا معاملہ کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ ٹرمپ تو پیچھے نہیں ہٹ رہا. ٹرمپ کا طالبان سے امریکی اسلحہ واپس لینے کے لیے بڑا اقدام، انتہائی غصے کا اظہار کیا. ٹرمپ نے کنزرویٹو ایکشن کانفرنس میں تقریر کے دوران طالبان کی فوجی پریڈز میں امریکی اسلحے کی نمائش پر غصے کا اظہار کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم منصوبہ بنا رہے ہیں امریکی اسلحے کی واپسی کے لیے. نمائندہ مقرر کرتے ہوئے انہیں جامع منصوبہ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. خبر ایجنسی خامہ کی رپورٹ کے مطابق کنزرویٹو ایکشن کانفرنس میں حال ہی میں خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے قبضے میں موجود امریکی فوج کے اسلحے کی واپسی کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈوف کا نام لیا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے ہدایت کی کہ طالبان سے امریکی اسلحہ واپس لیا جائے، اور کہا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور ایک انٹرپرینیور ہیں، یعنی کاروباری شخصیت ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ مذکورہ نمائندے کی مکمل شناخت واضح نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ ٹرمپ ڈوف مانچسٹر کی بات کر رہے ہیں، جو ایک مشہور کاروباری شخصیت امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں. ٹرمپ نے خطاب میں زور دیا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں سے امریکی اسلحہ واپس لینے کی ضرورت ہے، اور اسی دوران طالبان کی فوجی پریڈ کے دوران امریکی اسلحے کی نمائش پر ناراضگی کا اظہار کیا. ہم افغانستان کو سالانہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر فراہم کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں خود مدد کی ضرورت ہے. افغانستان میں رہ جانے والے امریکی اسلحے میں 78 ایئر کرافٹس، 40,000 سے زائد فوجی گاڑیاں اور 3 لاکھ سے زائد اسلحہ شامل ہے. یہ سارا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اس وقت بھی اب طالبان کے زیر استعمال ہے. یہ امریکہ فوجی یہاں سے نکلے بھاگے تو اس وقت دیکھیے اسلحہ چھوڑ کر نکل گئے. اس سے پہلے طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا تھا کہ طالبان افغانستان میں رہ جانے والے امریکی اسلحے کو مال غنیمت تصور کرتے ہیں اور اس کا تحفظ جاری رکھیں گے. ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ جب تک طالبان حکومت میں ہے اس وقت تک امریکی اس کی واپسی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. امریکہ نے جولائی 2021 میں افغانستان سے اپنی فوج کا مکمل انخلا کیا تھا، اور اس کے فوری بعد طالبان نے حکومت سنبھالی تھی، اور اس وقت رہ جانے والا ساز و سامان طالبان حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. طالبان نے امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت تمام فوجیوں کی بحفاظت واپسی کی راہ ہموار کی تھی، اور انخلا کے دوران سینکڑوں افغان شہری بھی امریکی فوجی جہازوں میں بیرون ملک چلے گئے تھے. اب بھی بہت سے ایسے ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اب امریکہ ان کو لے گا نہیں لے گا. معاہدہ یہ تھا کہ جو امریکی کمپنیوں کے ساتھ، امریکہ کی گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے فوجیوں کے ساتھ کام کرتے رہے، بہت سے لوگ تھے ایسے ہزاروں، تو ان کو پھر لے جایا جائے گا کہ طالبان ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنائے. تو کوئی چلے گئے، کچھ یہاں پاکستان میں اس پر رہ گئے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو یقین دلائے گا کہ ہم آہستہ کو لے جائیں گے. ابھی بھی کچھ اس چکر میں پاکستان میں ہی ہیں، ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ تصویر بہت وائرل بھی ہو رہی ہے، اور
سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں ہے۔ اسرائیلی یرغمالی نے رہائی کے وقت حماس کے جاں بازوں کے ماتھے چوم لیے، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ حماس نے 602 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ تصویر ہے جو وائرل ہے، یہ تصویر۔ اچھا، حماس نے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا، مزید ریڈ کراس کے حوالے کیا، جس کے دوران دنیا نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالی نے اپنے ساتھ کھڑے حماس کے جنگجوؤں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رہائی پانے والے اسرائیل پر یرغمالیوں نے ہاتھ ہلا کر حماس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یرغمالی مکمل صحت مند لگ رہے تھے۔ اسرائیلی یرغمالی کا یہ عمل قید کے دوران حماس کے حسن سلوک اور انسانی ہمدردی کی عکاسی کرتا ہے۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالیوں میں خواتین بھی ہیں، حماس کے حسن سلوک کی تعریف کرتی ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں نے کہا تھا کہ انہیں کھانے پینے، ادویہ اور علاج معالجے کی مکمل سہولت فراہم کی گئی، جبکہ اسرائیلی قید سے رہائی پانے فلسطینیوں کی حالت نہائی خراب تھی۔ ان کا تو برا حال تھا بیچاروں کا، جو اسرائیل کی قید میں تھے، ان کا برا حال تھا، اور جو فلسطینیوں کے پاس تھے، حماس کے پاس تھے، وہ خوش تھے، ان کے ماتھے چوم رہے تھے، صحت بھی اچھی تھی۔ فلسطینیوں کو اسرائیلی جیل میں 3rd ڈگری تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور کھانے کے لیے زیادہ تر تو 1 روٹی اور پانی دیا جاتا تھا بس۔ یہ دیکھیے، دونوں طرف سے فرق دیکھیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کو نوٹ کر رہی ہے اور اس کو سراہ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔